بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیت اللہ کے مقام پر مٹی لینے کے لیے جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل آئے، اس مقام سے مٹی لینے لگے تو زمین نے ہاتھ جوڑ دیے کہ جبرائیل معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس مٹی سے جو انسان بنانے لگے ہیں وہ انسان کو معصیت اور گناہ کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، جس کے نتیجے میں یہ مٹی میری جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گی، میں جہنم کی تاب نہیں لا سکتی، خدا کے لیے مجھے نہ لے۔ حضرت جبرائیل واپس چلے گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ رب ذوالجلال وہ زمین کا ٹکڑا تو وہ ہائے وویلا کر رہا تھا، معافیا تلافیاں مانگ رہا تھا، تو لہٰذا میں تو اس کو نہیں لایا، چھوڑا ہے۔ اچھا چلو میکائیل تم جاؤ۔ پھر میکائیل فرشتوں کو بھیجا۔ جب میکائیل فرشتہ آیا تو پھر زمین نے ہاتھ جوڑ دی کہ میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ سب نوشتہ تقدیر کی چیزیں ہیں، یہ تکوینی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے شعور کے اندر چیزیں ڈال دی تھی، لہٰذا سے مٹی بول رہی تھی۔ کہا کہ مجھے نہ لے جا، اس لیے کہ میں جہنم کی آگ میں تپوں گی، جلوں گی، اور میں اس کی استعداد رکھتی، خدا کے لیے مجھے مانگ۔ میکائیل بھی چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو زمین جو رو رہی تھی، معافی تلافی کر رہی تھی، ہم چھوڑا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کو کہا اسرائیل تم جاؤ۔ ملک الموت اسرائیل آئے۔ اسرائیل فرشتہ جیسے آیا تو بھی زمین کے اس ٹکڑے نے معافی تلافی کی، وہ بہائے وویلا کرنے لگے مجھے نہ لے جا، اس لیے کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مخلوق بنانے لگے ہیں وہ مخلوق اللہ کی بغاوت اور معصیت سے کل جہنم کی آگ کے اندر جلے گی، تو میں اس کی تاب نہیں لا سکتی، خدا کے لیے۔ تو اسرائیل نے ساری بات سنی اور جھپٹا مارا اور لے کر مر گیا اور جا کے اللہ کے سامنے پیش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل تو لے آیا، کیا معاملہ ہوا تھا؟ فرمایا کہ اسی طرح وہ ہائے وویلا کر رہی تھی، میں نے اس کی ساری بات سنی، لیکن تیرے حکم کو میں نے مقدم رکھا کہ تو کیا چیز ہے، تیرے مالک کا حکم ہے، تو کیا ہے، میں تو لے کے جاؤں گا، میں لے گیا۔ جھپٹا مارو لے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل، اے ملک الموت، تو اس زمین سے اس مٹی کو لے کے آیا ہے، اب اس کے اندر جو ہم روح ڈالیں گے، اس کو زندہ انسان جب بنائیں گے، اس کی روح کو قبض کرنے کا کام بھی ہم تیرے تجھے سونپیں گے، اس لیے کہ اس کو قبض کرنا بھی آسان کام نہیں، وہاں بھی ہائے وویلا کریں گے۔ ہر آدمی اپنی ماں کی زندگی مانگے گا، باپ کی زندگی مانگے گا، اپنی زندگیاں مانگیں گے، جیسے آج ہوتا ہے۔ تو ملک الموت سے معافی تلافی کرتے کہ یار نہ لے جا، لیکن ملک الموت کسی کا ہائے وویلا نہیں سنتا، جو لمحہ آ گیا جل کر روح قبض کر کے لے جاتا، کیونکہ اس کے تیرے اندر یہ خوبی اور صلاحیت ہے کہ تو حکم کی تابعداری کرے گا تو کسی کے ہائے وویلے کو نہیں سنے گا۔ اور وہی ہوا کہ آج تک ملک الموت کسی کے ہائے وویلے سے متاثر نہیں ہوتا، جو لمحہ لکھا ہے اس وقت میں روح پرواز ہو جاتی۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام کی مٹی لائی گی اور اس پہ 40 دن بارش برسی، 40 دن، کیونکہ خمیر بنانا تھا، گارا بنانا تھا۔ لکھا کہ 39 دن غم کی بارش برسی، ایک دن خوشی کی بارش برسی، 39 ڈیز غم کی بارش۔ گویا کہ گھٹی کے اندر یہ بات شامل کر دی کہ کل دنیا کے اندر جب تم آؤ گے تو تمہاری زندگی کے 40 دن میں 39 دن غم کے ہوں گے اور ایک دن تمہارا مسرت اور خوشی کا ہوگا۔ اور آج اگر انسان جائزہ لے اور یہ کیلکولیٹ کرے تو واقعی انسان کی زندگی کے 39 دن غم کے ہوتے ہیں، ایک دن خوشی کا ہوتا ہے۔ تو اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، آپ کا پتلا تیار کیا۔ پتلا جب تیار ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ابلیس بھی سارے تماشے دیکھ رہا تھا، اور اس کو یہ جلن بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا نائب بنا رہے ہیں، اور یہ ملائکہ کا استاد بھی بنا ہوا تھا ابلیس۔ یہ آیا اور آ کے اس نے آدم علیہ السلام کی ناک کے ذریعے سے اندر داخل ہوا اور پورے بدن کے اندر گھوم کے باہر نکلا، اور باہر نکل کے قہقہ لگایا، ہنسا، ہا ہا ہا۔ ملائکہ نے کہا استاد جی کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ نے ایسے اس کو نائب بنایا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کوئی نیابت نوبت نہیں ہونی اس سے۔ خوش ہوا۔ کہا جی کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کا اللہ نے جوف بنایا، جوف پیٹ کو کہتے ہیں، جوف بنایا اور وہ خالی ہے، اور خالی جوف کی نوعیت یہ ہے کہ اگر وہ خالی رہے گا تو اس کی کمر جھکی رہے گی، کسی کام کا نہیں، کیونکہ پیٹ میں روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، بھوکا خالی پیٹ ہے، تو اس کی کمر جھکی رہے گی، کسی کام کا نہیں۔ اور جب اس جوف کو کھانے پینے سے بھر لے گا تو اس کھانے پینے کی اس پر غنودگی ایسی طاری ہوگی، پھر بھی گرا رہے گا،
کھانے میں بھی غنودگی اور نہ کھانے میں بھی کمر جھکی رہے گی. جو اللہ نے اس کو نیابت کے جو کام دیے کام کچھ نہیں کر سکے گا, لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بات ہے. اور لکھا ہے کہ جب باہر نکلا تو غصے سے اس نے حسد اور جلن میں تھوکا. پھر یہ تھوکا تو تھوک آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گرا. اللہ تبارک و تعالی نے اس تھوک کو محفوظ رکھا. اس تھوک سے اللہ تبارک و تعالی نے کتے کو پیدا کیا. یہ جو کتا ہے نا, ڈاگ, اس تھوک سے پیدا ہوا جو ابلیس نے تھوکا تھا. ڈاگ کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے اس تھوک سے کی ہے کہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تھوکا تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جب مکمل ہوگی تو تھوڑی سی مٹی بچ گئی. مٹی جو بچ گئی, اس بچی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے کھجور کا درخت پیدا کیا. کھجور. اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھجور تمہاری پھوپھی ہے, کھجور کا اکرام کرو, اس لیے کہ کھجور تمہاری پھوپھی ہے. کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مٹی بچ گئی تھی اس سے کھجور کا درخت پیدا ہوا ہے, لہذا اپنی پھوپھی کا اکرام کیا کرو. کھجور پھوپھی ہے. اور اللہ نے دیکھو کھجور میں خاصیتیں کیسی رکھی ہیں کہ کھجور فل ڈائٹ ہے. آج کی جدید زبان میں فل ڈائٹ ہے. آپ صرف روزانہ کھجور کھاتے رہیں, پانی پیتے رہیں, آپ کو کسی قسم کی اور کوئی خوراک نہیں چاہیے. اللہ نے کھجور میں ایسی خوبی رکھی اس لیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی ہی سے تو بنی ہوئی ہے, تو گویا کہ اس انسان کی جسمانی تخلیق ہی کا حصہ ہے کہ لہٰذا انسان جب کھجوریں کھاتا ہے, پانی پی لیتا ہے, اس کی زندگی رواں دواں ہے, اس کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. ایسی خوبیاں اللہ نے کھجور میں رکھی. اور نبیذ تمر, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ تم شراب کے ذریعے سے جس قوت کو حاصل کرتے تھے تم نبیذ تمر سے اس قوت کو حاصل کرو, اور جو کہ حلال ہے. اس کا طریقہ یہ 4-5 کھجوریں, 4-5 چھوارے, وہ تم رات کو 1 گلاس پانی میں ڈال دو اور صبح نہار منہ تم اس پانی کو پی لو. فرمایا کہ جو شراب سے تم قوت حاصل کرتے ہو تمہیں اس نبیذ تمر سے ملے گی. وہ حرام تھا, یہ حلال ہے. حالانکہ اسی کھجور کے پروسیس سے جب شراب بن جاتی ہے تو حرام ہو جاتی ہے. لیکن فرمایا کہ نبیذ تمر اگر تم استعمال کرو گے, چنانچہ سردی ہو گرمی ہو, گرمیوں کے اندر عام طور پہ نبیذ تمر کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور انسان جب کرتا ہے تو انسان کو ساری قوتیں حاصل ہوتی ہیں. چنانچہ 3-4 چھوارے لے کر اس کو توڑ کے گٹھی سے گلاس میں ڈال دیں اور وہ ڈھکا رہے. صبح کو نہار مجھے کھجوریں چبا لو اور گٹھلیاں دفنا دو اور پانی پی لو, قوت ہی قوت. تو گویا کہ یہ پھوپھی ہے کھجور, یہ ہماری پھوپھی جان. تو یہ اس مٹی سے جو مٹی بچ گئی تھی اس سے اللہ تبارک و تعالی کھجور کو پیدا کیا. تو یہ ابلیس جو اس نے جو تھوکا تھا اس سے یہ کتا پیدا ہوا. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی روح ڈالی اور آپ نے چھینک ماری, چھینک, وہ جو چھینک ماری ہے اس چھینک کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر لیا تھا. یہ وہ چھینک تھی جو چھینک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں پھونکی تھی, جس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے.